پر اثر گفتگو کیسے کی جائے، دوسروں سے اپنی عزت کیسے کروائیں، جب ہم کسی سے ملیں اپنا فرسٹ امپریشن ہم کیسا چھوڑیں کہ دوسرے مجبور ہو جائیں کہ وہ ہماری عزت کریں۔ تو لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ چلتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پر اثر گفتگو کیسے کی جائے، دوسروں سے اپنی عزت کیسے کروائیں، آج کا یہ میرا ٹاپک ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جو کہے اسے توجہ کے ساتھ سنا جائے اور اس کی بات کو معتبر سمجھا جائے، اسے گفتگو کے بیچ ٹوکا نہ جائے، اس کے سنائے ہوئے لطیفے پر ہنسا جائے اور اس کی بتائی ہوئی سنجیدہ بات کو سنجیدگی سے سنا جائے اور اس پر رد عمل کیا جائے۔ پر ہم میں سے اکثر لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات کو سنا نہیں جا رہا ہوتا، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا شخص اپنے موبائل کے ساتھ کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا سامع یا سامعین کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ماضی کے مقابلے میں زندگی مصروف ہو گئی ہے اور کسی حد تک مشکل بھی۔ لوگ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے کی کوشش میں کسی ایک شے پر مکمل توجہ نہیں دے پاتے اور اسی وجہ سے کئی بار سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ بظاہر ہاں ٹھیک ہے، اچھا وغیرہ وغیرہ کہہ کر سر بھی ہلا دیتے ہیں، لیکن نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم سب اس مشکل صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جن کو گفتگو کا فن آتا ہے ان کو کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی گفتگو مؤثر ہوتی ہے اور سننے والا 10 کام چھوڑ کر بھی ان کی بات سنتا اور سمجھتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت سے آپ بھی پراثر گفتگو کا ہنر سیکھ سکتے ہیں اور مسلسل مشق سے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کریں تو آپ جو کہنا چاہ رہے ہوں وہ کہہ سکیں، آپ کو خود بھی محسوس ہو کہ آپ کی بات کو سنا گیا ہے اور وہ بے اثر نہیں رہی۔ پر اثر گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ جس ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے اس کو سمجھیں۔ فرض کریں آپ نے اپنے ایک دوست سے کہنا ہے کہ آپ اس کی کسی بات سے اچھا محسوس نہیں کرتے، اس لیے وہ آج کے بعد وہ آپ سے بات نہ کرے، تو اس کے لیے مناسب ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے میں اس سے بات کریں، نہ کہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں۔ مندرجہ ذیل عادتوں کو اپنا کر کے آپ بھی پراثر گفتگو سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مناسب وقت کا انتخاب کریں۔ موضوع کی مناسبت سے وقت کا انتخاب کریں۔ بات چاہے کتنی ہی مختصر ہو، وقت کا موضوع ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2، سننے والے کا موڈ دیکھ کر بات کریں۔ جیسے ہم کوئی بھی کام ہر وقت نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہر وقت سننا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے بات کرنے سے پہلے سننے والے کے موڈ کو اسٹڈی کریں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آپ جو بات کریں گے اس کو برداشت کر سکے۔ نمبر 3، سننے والے کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ اگر بات انتہائی اہم ہو تو پیشگی وقت لے لیں، اس سے اگلے بندے کے ذہن میں آپ کی بات کے متعلق سوچنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 4، اپنے پوسچر کا دھیان رکھیں کہ آپ کس پوزیشن میں اگلے بندے سے بات کر رہے ہیں دوران گفتگو۔ چاہے آپ کھڑے ہوں یا بیٹھے، آپ کا پوسچر آپ کے بات شروع کرنے سے پہلے ہی سننے والے کو بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ اگر آپ بہت ریلیکس پوسچر سے بہت اہم بات کریں گے تو وہ آپ اتنی مؤثر نہیں ہوگی جتنا کہ ایک الرٹ پوسچر کے ساتھ کی گئی بات اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 5، لہجے اور بات میں مماثلت۔ جیسے کسی سے دکھ کے اظہار پر لہجے میں ہمدردی اور احساس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی کسی کی کامیابی پر اسے مبارکباد دیتے ہوئے بھی لہجے سے خوش اور پرجوش ظاہر ہونا ضروری ہے تاکہ اگلے بندے کو لگے کہ آپ واقعی ہی اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ نمبر 6، تنقید برائے تنقید سے اجتناب کریں۔ ہر بات پر تنقید کرنے والے شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے اس کی بات کو کوئی بھی نہیں سنتا۔ ہر بات پر تنقید کرنے والوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 7، ہر وقت اپنے مسائل کا رونا نہ روئے۔ ہر شخص کی زندگی میں مسائل ہیں، مسائل پر بات کرنا ضروری ہے، دوسروں سے مشورہ لینا بھی ضروری ہے، لیکن ہر وقت مسائل پر بات کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنے مسائل کا رونا دھونا صرف اپنے تک محدود رکھیں۔ نمبر 8، ایک ہی موضوع پر گفتگو نہ کریں، اپنی گفتگو میں وسعت لائیں۔ ایک ہی موضوع پر بولنے سے بھلے آپ کو خوشی ملتی ہو، لیکن یہ سننے والے کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔
وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ہی طرح کی بات کرتا ہے تو اس لیے وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتا۔ نمبر 9، باڈی لینگویج کا درست استعمال کریں۔ دوران گفتگو اپنے اور سننے والے کے بیچ مناسب فاصلہ رکھیں اور غیر ضروری ٹچنگ سے اجتناب کریں۔ نہ سننے والے کے اتنے پاس کھڑے ہوں کہ اس کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے اور نہ ہی اتنا دور کہ آپ بہت عجیب محسوس کروائیں۔ نمبر 10، سننے کی پریکٹس کریں۔ لوگ اس شخص کی بات سنتے ہیں جو ان کی بات سنتا ہے، اس لیے اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے دوسرے شخص کی بات کو باغور سنیں اور پھر اپنی بات کریں۔ پہلے دوسرے کی سنیں گے تو آپ کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ انسان اپنی گفتگو سے کسی کے دل میں اترتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ گفتگو آدمی کے کردار، اخلاق اور شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ایک خوبرو خوش لباس شخص سقراط کے پاس آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ سقراط نے اس آدمی سے کہا کہ کچھ بات کرو تاکہ تمہاری شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ انسان اپنی گفتگو کے پردے میں چھپا رہتا ہے، اسے اس کی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ گفتگو ایک باقاعدہ فن ہے، کسی سے کب، کہاں اور کیسے بات کی جائے، یہ سلیقہ انسان کی شخصیت میں وقار اور نکھار پیدا کرتا ہے۔ آج گلوبلائزیشن کے دور میں ہر ادارہ ایسے افراد کی تلاش میں ہے جو بہترین گفتگو کر سکیں۔ آئے دن اس تلاش میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ باتیں جو گفتگو کو بہتر بناتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے عزت سے بات کی جائے تو آپ کو بھی اپنی گفتگو میں دوسروں کو عزت دینی ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ربڑ کی گیند کو جتنی قوت سے دیوار پر مارا جائے اسی رفتار سے واپسی ہوتی ہے۔ بولنے کی رفتار بھی اپنا اثر رکھتی ہے، اگر رفتار زیادہ تیز ہوگی تو دوسرے کو الفاظ کم سمجھ میں آئیں گے اور اگر رفتار بہت کم ہوگی تو آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا انتظار کرتے کرتے دوسرا اکتا جائے گا۔ لہٰذا اوسط رفتار سے بات کرنا مناسب ہے۔ بولنے میں بلا شبہ زیادہ محنت نہیں ہوتی، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے، مگر زبانیں صرف رس نہیں انڈیلتی، زہر بھی اگلتی ہیں۔ نرم گفتگو آپ کا وقار بڑھا دے گی اور تلخ گفتگو آپ کی قدر گھٹا دے گی۔ بہترین شاعر اگر گندے کپ میں پیش کی جائے تو اس کی اہمیت گر جاتی ہے، اگر گفتگو چائے ہے تو لہجہ اس کا کپ ہے۔ ہمارا لہجہ سننے والے کے قلب و ذہن پر ہمارے لفظوں سے زیادہ اثر ڈالتا ہے، لیکن لہجہ حقیقت کے قریب ہو، بناوٹی نہ ہو، کیونکہ بناوٹی لہجہ لوگوں کو سمجھا دیتا ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرسکون لہجے کا استعمال سمجھنے اور سمجھانے میں مددگار ہوتا ہے، چنانچہ اچھی سے اچھی گفتگو بھی اگر خراب لہجے میں کی جائے تو سننے والے کو ناگوار گزرے گی۔ دوران گفتگو اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھیے، لوگ جلدی آپ کی بات سمجھ جائیں گے۔ آواز کی بلندی و پستی آپ کی بلندی و پستی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہوائی باتیں کرنے سے بچیں، اس سے شروع میں آپ کو لوگوں کی توجہ تو مل جائے گی لیکن بعد میں آپ کی باتیں قابل بھروسہ نہیں رہیں گی۔ جو بھی دعویٰ کریں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی مناسب دلیل یا حوالہ ہونا چاہیے۔ الفاظ کا مناسب استعمال آپ کی گفتگو میں جان ڈال دے گا۔ فرضی حقائق۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تو تعبیر بتانے والے کو بلایا اور اپنا خواب سنایا۔ ایک نے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا بیٹا، پوتا اور پڑپوتا آپ کی نظروں کے سامنے مریں گے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور اسے قید میں ڈلوا دیا۔ پھر دوسرے سے تعبیر پوچھی تو وہ پہلے والے شخص کا حال دیکھ چکا تھا، اس لیے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ اپنے بیٹے، پوتے اور پڑپوتے کی تاج پوشی کی رسم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ غور کیجئے کہ دوسرے کی تعبیر پہلے سے مختلف نہیں تھی، صرف الفاظ کا فرق تھا۔ لہٰذا آپ بھی اس فرق کو جانیے اور سمجھیں کہ کیسے الفاظ سے سزا اور جزا مل جاتی ہے۔ چنانچہ کھالوں کی جگہ کھا لیجئے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ جگہ میری رائے یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جگہ میں یہ عرض کر رہا تھا، مجھے تم سے کام ہے کہ جگہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے یا آپ کو تھوڑی زحمت دینی ہے۔ اندھے کی جگہ نابینا، بوڑھے کی جگہ بزرگ، فلاں مر گیا کی جگہ فلاں کا انتقال ہو گیا، کیوں آئے ہو کی جگہ کیسے تشریف لائے ہیں، مصیبت میں پڑ گیا کی جگہ آزمائش میں آ گیا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ جگہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ بات اس طرح ہے، آپ میری بات نہیں سمجھے کی جگہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا، وغیرہ وغیرہ استعمال کیجیے۔
اور اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ مخاطب کا نام لے کر اس سے بات کرنا اجنبیت کو کم کرتا ہے اور گفتگو میں سامنے والے کی دلچسپی بڑھا دیتا ہے۔ زبان سامنے والے کے منہ میں بھی ہے، یہ پیش نظر رکھیے اور اس کی بھی سنیے، کیونکہ گفتگو اسی کا نام ہے کہ کبھی ایک بولے اور کبھی دوسرا سنے تو کبھی دوسرا بولے اور پہلا سنے۔ اگر آپ اپنی ہی سناتے چلے جائیں گے تو وہ دوبارہ آپ کو دیکھتے ہی راستہ بدل سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو گفتگو کو غیر معیاری بناتی ہیں، انداز گفتگو کسی حد تک انسان کی چھپی ہوئی خوبیوں اور خامیوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچیے۔ گھبراہٹ میں بندہ اپنی بات بہتر طریقے سے نہیں سمجھا سکتا۔ پہلے خود کو پرسکون کیجیے، پھر گفتگو کا اظہار کیجیے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، دیکھا نا، آپ میری بات لکھ لو وغیرہ تکیہ کلام کی کثرت سامنے والے کی بوریت کا سبب بن سکتی ہے، اس سے پرہیز کیجیے۔ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں کا استعمال بھی بعضوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رسد کرنا تو کبھی ہاتھ بڑھا کر فرمائش کریں گے، دے تالی۔ یہ باوقار لوگوں کا انداز نہیں ہے، اس سے بچیے۔ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میں اس کو کھری کھری سناؤں گا۔ ایسا کرنے والے کو سامنے بھی کھری کھری سننے کو ملتی ہیں۔ آپ یہ انداز اختیار نہ کیجیے۔ گولی کی کرواہٹ کم کرنے کے لیے بعض اوقات اس پر شوگر کوٹنگ کی جاتی ہے، لہٰذا بات کی کرواہٹ کم کرنے کے لیے نرم الفاظ کا انتخاب اچھی حکمت عملی ہے۔ آپ بھی اسی کو اختیار کیجیے۔ بعض لوگ اتنی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی، ان کی بات کی صرف یہ خود ہی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دوسروں کے کانوں تک ان کی بات نہیں جاتی۔ اوٹ پٹانگ باتیں کر کے ہر محفل کی رونق بننے کی خواہش نہ پالیے کہ ایسا کرنے والے کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کرے ہمیں صحیح بولنا آ جائے، آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیں۔